السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہیں؟ میں عامر شہزاد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ابھی ہم نکلنے لگے ہیں عید کی نماز کے لیے۔ دوسری جماعت میں شامل ہوں گے۔ پہلی بہت جلدی تھی، وہاں جو قریبی لوگ ہوتے ہیں مقامی ان کے لیے ہوتی ہے، دوسری میں انشاءاللہ ہم شامل ہوں گے۔ تقریباً 20-25 منٹ رہتے ہیں جماعت میں سے، اور اندازہ ہے 20 منٹ کا راستہ ہے۔ باقی اگر سگنل کھلے مل جاتے ہیں یا روڈ پہ ٹریفک نہیں ہوتی تب اور جلدی پہنچ جائیں گے۔ امید تو بہت ہے کہ انشاءاللہ ٹائم پہ پہنچ جائیں گے اور جماعت میں شامل ہو جائیں گے، ورنہ پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مزید ویٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ہم نکل چکے ہیں جی عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ہم جس ٹاؤن میں رہتے ہیں وہاں پر چونکہ مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے، وہاں پر مسجد نہیں بنائی۔ یہاں بیسیکلی گورنمنٹ کی طرف سے تو ہوتا نہیں ایسا کوئی سسٹم، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کرنا ہوتا ہے انتظام مساجد وغیرہ کا۔ گورنمنٹ جو ہے وہ جسٹ ہمیں الاؤ کرتی ہے لائسنس وغیرہ دینے میں اور پروٹیکشن دینے میں، سیکیورٹی وغیرہ دینے میں، وہ کرتے ہیں سہولیات۔ تو باقی جو ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہ سارے خود کرنے ہوتے ہیں اپنے بجٹ کے حساب سے۔ تو جہاں پر بہت زیادہ آبادی ہوتی ہے وہاں تو پھر آرگنائزیشنز بھی کام کرتی ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے۔ بڑے لیول پہ مسجدیں بھی بنائی جاتی ہیں، جیسے فیکٹری ہوتی ہے بڑی، اس ٹائپ کی بلڈنگز خالی جو ہیں وہ لے لی جاتی ہیں، سم ٹائم کرائے پہ، سم ٹائم انسٹالمنٹ پہ، قسطوں پہ۔ تو اس کو پھر اندر سے رینوویٹ کر کے، ڈیکوریٹ کر کے اور پراپر طریقے سے مسجد کی شیپ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہاں پر چونکہ وہ مینارز وغیرہ کی اجازت نہیں ہے، اس کو جو ہے انٹرنل ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، لاؤڈ سپیکرز بھی الاؤ نہیں ہوتے، تو انٹرنل سپیکرز یوز ہوتے ہیں۔ اور باقی اندر جو ہے وہ آپ جائے نماز وغیرہ ہو گئے، میٹس ہو گئے، قالین ہو گئے، جس طرح سے ڈیکوریشن کرنا چاہیں اپنے بجٹ اور اپنی ضروریات کے حساب سے، اس میں کسی قسم کی کوئی مانعت نہیں ہے۔ یہ جو مسجد ہے یہ ہم سے ہے تقریباً کوئی 15-20 منٹ کا ڈسٹینس ہے، اور میڈیم سائز کی مسجد ہے یہ، کیونکہ جس ٹاؤن میں یہ مسجد ہے وہاں پر بھی کوئی بہت زیادہ آبادی نہیں ہے، بس کچھ اس ٹاؤن کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ آس پاس کے جو ٹاؤنز ہیں وہاں کے لوگ۔ اسپیشلی عید کے لیے گیدرنگ ہوا کرتی ہے، کیونکہ جمعہ کا دن بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ چھٹی نہیں مل سکتی لوگوں کو۔ تو جو قریبی ہوتے ہیں وہ تو لنچ بریک میں ٹائم نکال لیتے ہیں، 1 گھنٹے کی لنچ بریک ہوتی ہے، اس میں لنچ بھی کر لیا اور جمعہ کی نماز بھی پڑھ لی۔ تو جو دور کے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے 1 گھنٹے میں سارا کام کور اپ کر کے واپس پہنچنا، تو اس وجہ سے پھر جو مقامی قریبی ہوتے ہیں وہ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں وہاں پر۔ باقی جو عید ہوتی ہے، عید کے لیے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یا چھٹی لے لی جاتی ہے، یا سم ٹائم بائی لک ایسا ہوتا ہے کہ چھٹی والے دن ہی یا عید آ جاتی ہے، تو اس طرح کی سچویشن میں کافی سہولت ہو جاتی ہے عید کی سیلیبریشن کے لیے۔ یہ سن میکیلے کا ایریا ہے جس میں یہ مسجد ہے۔ دوسری سائڈ جو بریشیا ہے یا بولونیا ہے یا فرارا ہے، اس طرف مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ فرارا میں اور بریشیا میں پاکستانی بہت زیادہ ہیں تعداد میں، اور جو بولونیا سائڈ ہے وہاں پر عربی اور پاکستانی کافی زیادہ تعداد میں ہیں۔ پیچھے ہم وہاں پر کام کرتے رہے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جمعہ والے دن کام کرنے جاتے تھے تو بہت زیادہ ماشاءاللہ گیدرنگ ہوتی تھی وہاں پر۔ 2 فلور کی مسجد ہوتی تھی اور ساری کی ساری بھری ہوتی تھی نمازیوں سے۔ باقی دنوں میں جو نماز کا ٹائم ہوتا تھا اس میں زیادہ تر ہم جو ورکرز تھے یا جو وہاں مقامی عربی تھے یا جو قریب قریب رہنے والے تھے وہ آ جاتے تھے، لیکن جمعہ والے دن اسپیشلی بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی تھی، اور اس میں میجورٹی پاکستانیوں کی ہوتی تھی جو فرارا والی مسجد تھی۔ باقی جو بولونیا میں مسجد ہے وہ تو ہے ہی دعوت اسلامی کا مرکز ہے، اور ماشاءاللہ 3 فلور پہ ہے، اس میں تو مدرسہ ہے، بچوں کی رہائش کا انتظام ہے، اور اسکول کا ایجوکیشن کا سسٹم ہے، دینی تعلیم کا سسٹم ہے، پلس ان کے اساتذہ وغیرہ کی وہیں پر رہائش ہے، تو وہاں تو بڑا زبردست ماحول ہوتا ہے، وہاں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم پردیس میں ہیں۔ جس ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر چونکہ ہمارے جاننے والے پاکستانی نہ ہونے کے برابر ہیں، اور دور دور کہیں ہیں، کوئی شاپ والا ہو گیا یا کہیں کوئی راہ چلتے کسی سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے آس پڑوس میں کوئی ایسا نہیں ہے پاکستانی فیملی یا کوئی ایسے پاکستانی ریزیڈنٹس جن کے ساتھ کوئی دعا سلام ہو یا آنا جانا ہو۔ جن کے ساتھ تھوڑی بہت دعا سلام ہے وہ بہت دور رہتے ہیں۔ ایک فیملی ہے جو ہم سے تقریباً 35 کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ رہتی ہے، اور کچھ دوست احباب ہیں جو بولونیا سائڈ پہ رہتے ہیں۔ تو ایسے موقعوں پہ گیدرنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے، شارٹ لیوز پہ اتنا لانگ ڈسٹینس ٹریول کرنا، پھر سارے فیملیز والے ہیں تو عموماً جو ہیں وہ ہر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے۔
اس وجہ سے یہاں پر وہ مزہ نہیں آتا عید کا جو اپنوں میں ہوتا ہے یا اپنے ملک میں ہوتا ہے، کیونکہ نہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نہ کوئی ہمارے گھر آتا ہے، اور بس عید اور جمعہ کی نماز کا یہی فرق ہوتا ہے کہ جی جمعہ کی نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھ کے نکل آئے، گھر آ گئے یا کام پہ چلے گئے۔ عید کا یہ ہوتا ہے کہ جی نماز پڑھ کے نکلے اور گلے ملے، بس اتنا سا ڈفرینس ہے جمعہ اور عید کی نماز میں۔ باقی کوئی ایسی خاص فیلنگ نہیں آتی عید والی کہ پتہ چلے کہ جی عید کا دن ہے۔ اگر ڈے آف ہو تو پھر یہ ہے کہ جی گھر میں ٹائم سپینڈ کر لیا، یا موسم ذرا فریش ہو تو کہیں باہر نکل گئے، تو وہ جو ایک گیدرنگ والا ماحول ہوتا ہے کہیں آنے جانے والا، وہ سارا سسٹم وہ یہاں پر نہیں ہوتا۔ یہ ہے جی مسجد کی پارکنگ، ماشاءاللہ بہت وسیع پارکنگ ہے۔ باقی دنوں میں تو ہم کبھی نہیں گئے، عام روٹین میں نماز کے ٹائم ہی جاتے ہیں، اور یہاں ہر طرف گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ اتنی ساری جگہ اسپیشلی گاڑیوں کے لیے ہے یا یہاں کوئی اور پرپس بھی ہوتا ہے ان کا، وہ تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ جی مسجد کے لیے چندہ، یہ جیب میں رکھا ہوا ہے، گھر سے پرس اٹھایا تھا اور پھر گھر میں کہیں بھول آیا ہوں، میں گاڑی میں پہنچا ہوں تو پرس نہیں تھا جیب میں۔ اور یہ پیچھے میرے بڑے بھائی آ رہے ہیں اور آگے آگے میں جا رہا ہوں۔ یہ دوسری جماعت کا ٹائم ہے، پہلی جماعت تو ہو چکی ہے۔ چونکہ مسجد چھوٹی ہے تو ایک ہی جماعت میں سارے نمازی نہیں پورے آ سکتے، تو اس وجہ سے پھر 2 سے 3 نمازیں کرائی جاتی ہیں، 2 سے 3 جماعت کرائی جاتی ہیں نمازوں کے لیے، تاکہ سارے نمازی بآسانی جو ہے وہ نماز ادا کر سکیں۔ اور یہ شوز ایریا ہے اور یہ اندر کا ماحول ہے جی۔ ہم تقریباً جماعت سے 5 منٹ پہلے پہنچے ہیں، اس لیے بھی رش تھوڑا کم ہے۔ حرام سے بچیں، تو اس پیسے کو لگائیں اللہ کی حکموں کی تعمیل کے لیے۔ قربانی کرنا ایک سنت ضرور ہے، لیکن اس کو عبادت سمجھے، پیچھے اس کی کانسیپٹ کو سمجھے، اس نظریے کو سمجھے۔ اللہ ہم سے قربانی کیا مانگتا ہے؟ اپنے اعمال کی قربانی، برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف آنا ہے، بری خواہشوں کو چھوڑ کر نیک خواہشوں کی طرف آنا ہے۔ تو اللہ آپ کو، مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کانسیپٹ کی عید الاضحیٰ کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم تھوڑا ہے چونکہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں اکثر، تو ایک چیز پہلے سوالات سے پہلے جواب کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ 6، 7، 8، 9، 10 ذی الحجہ کی تاریخیں ایسی ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے حق میں دعا کی تھی، وہ دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ تو 6، 7، 8، 9 تو گزر گئی، آج ہمارے لیے 10 ذی الحج ہے، پھر بھی چند گھڑیاں باقی ہیں، ابھی ظہر، عصر اور شام تک ٹائم باقی ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی صحت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی اچھے نصیب کے لیے، سلامتی کے لیے، اگر کوئی جوان ہے تو ان کے اچھے جوڑوں کے لیے۔ تو یہ موقع آپ کے پاس ہے، اپنی اولاد کے لیے خوب سے خوب دعائیں مانگیں۔ پھر قربانی کے کچھ لوگوں کے سوالات علماء حضرات سے رابطہ کرنے کے بعد جواب موصول ہوئے، تو ان کے مطابق یہ ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 حصے کریں، اور 3 حصے، ایک اتنا جسے تو ہم نارملی یہ سمجھتے ہیں ایک حصہ ہمارے لیے ہے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے ہے، اور تیسرا حصہ غریب غربا کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ 3 حصے کرتے ہیں تو یہ بہترین ہے، اگر آپ یہ نہیں بھی کرتے پھر بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ سارے کا سارا گوشت خود کھا سکتے ہیں، دوستوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا خود دب جائیں، وہ تو ایک آپشن ہے، لیکن بہترین یہ ہے، دیکھیں جب قربانی، اصل جب مقصد قربانی کا ذہن میں ہوگا نا کہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنا، تو پھر شاید آپ کے لیے ایک روٹی کھانا بھی مشکل ہو جائے، لیکن اگر صرف گوشت ذہن میں ہوگا تو پھر سارے کے سارا خود دب جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گوشت آپ کسی غیر مسلم، ہندو یا عیسائی دوست کو بھی دے سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ آپ دے سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر۔ ٹائم چونکہ پورا ہو گیا تو میں عید کا نماز کا طریقہ بتاتا ہوں، اس کے بعد نماز شروع کرتے ہیں۔ اور جو خطبہ ہے، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو چاہے عید کا خطبہ ہو، خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ اتنا ضروری ہے، خاموشی کا اتنا حکم ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص بول رہا ہو اس کو آپ چپ ہونے کا بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو جو عید کا خطبہ ہوتا ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ لوگ عید کی نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، جب تک خطبہ نہ ہو خطبہ سنے بغیر مت اٹھنے کی جگہ سے۔ عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز واجب، عید الاضحیٰ بعد 6 زائد تکبیروں کے، یہ نیت کرنی ہے، پیچھے امام کے خانہ کعبہ کی طرف منہ، اللہ اکبر۔ الحمدللہ عید کی نماز ادا ہو گئی اور اب واپس نکلتے ہیں گھر کی طرف۔
قربانی چونکہ پاکستان میں ہونی ہے اس لیے قربانی جانے اور قربانی والے جانے وہ وہیں کریں گے، وہاں چونکہ ایک دن بعد ہونی ہے تو کل جمعرات والے دن وہاں پہ ہوگی۔ یہ نکلے ہیں ابھی ہم واپسی کے لیے، واپسی کی ویڈیو شارٹ ہوگی کیونکہ آگے سورج سامنے آ جاتا ہے تو پھر بالکل بھی ویو کلیئر نظر نہیں آتا موبائل اسکرین پہ۔ پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔